رائے درست ہے. شکر کہ بلوچستان کو اس لائق بگڑ جاتے ہیں. تو میں وہ آپ کو ملینز میں الحمدللہ کر لیں کہ میں نے جو ہے اس میں کچھ تبدیل لانا یہ ہے. کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ جو ٹک ٹاک والے جو ٹک ٹاک بناتے ہیں تو ہمیشہ ہم پریشانی کی زندگی میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں. ان کو کچھ دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتا ہے کہ یار چلو بلوچستان میں بھی اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ ہمارے نوجوان اتنا آگے جا رہے ہیں. لیکن یہاں کا جو حالات ہے اللہ جانتے ہیں. جب ہم نماز پر بھی کھڑے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں کب پٹ جائے. نماز میں بھی ہماری ذہن اس طرف ہے. خدا کے لیے اللہ کے لیے میں اس حکمرانوں کو آج اس مرد مجاہد کو میں پہلے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا سینہ چھوڑ کر ایسا پیارا پروگرام بنا. میں تو پہلے اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اتنی بڑی قربانی دی کہ آج اس نے اتنا بڑا پروگرام رہا. ٹائم کم ہے, ہمیں سب نماز بھی پڑھنا ہے کیونکہ نماز ہے تو ہم سب ہے. کیونکہ اللہ نے اب اللہ کا پیغام ہم نے بھول گیا. میں ایک طرف جاؤں, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو. جو عورت نماز نہیں پڑھتا اس کا آج کا کھانا بھی نہیں کھاؤ. اس کو 3 دفعہ کہو آپ نماز پڑھے. تو نماز کا بھی ٹائم ہے. میں آؤں تھوڑی بلوچستان کی طرف. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے نا 4 کلاشن لینے سے گاڑی میں بیٹھ کے یہ آپ کا عزت نہیں ہوگا. میں بلوچستان کا وارث ہوں. بلوچستان میرا ہے. مجھے 4 راداریوں کی ضرورت نہیں ہے. بلوچستان کا میں وارث ہوں. بلوچستان میرا ہے. بلوچستان پنجابیوں کے, بلوچستان پٹھانوں کے, بلوچستان سندھیوں کے, بلوچستان فراقیوں کے, بلوچستان اور غیرت مند لوگوں کا ہے. ارے شرم کرو, کچھ حیا کرو. میں 10-15 گاٹ اپنے ساتھ گھماتا ہوں. خدا کی قسم میرے ساتھ اوریجنل لیسن ہے جس نے پاکستان نے مجھے لیسن بنا کر دیا. یار میں بلوچستان میں کالا شیشے کے ساتھ گھومتا ہوں نا. میں بلوچستان کا غیرت نوجوان ہوں. جس مٹی سے بارود بنتے ہیں اسے بلوچ کہتے ہیں. میں اس مٹی کا ہوں. رہا میرے بھائیوں بہت ٹائم ہے بات کرنے کا, دل کرتا کہ میں اپنے کلیجہ پاڑوں. تو پتہ نہیں میری ماں بہنیں بھی بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں میر صاحب کو کیا ہوا اور غصے میں لا رہا ہے. میرا مقصد یہ ہے جس کلمے کے لیے ملک بنا ہے اس کلمے پر رحم کھائے. جس کلمے کے لیے ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں اس پر ہم رحم کھائے. میں تمام سوشل میڈیا پر اور ان کی کام پر سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس کم وقت میں بلوچستان کا نام روشن کیا. انہوں نے اس کم وقت میں بلوچستان کی فکر کو, بلوچستان کی ہر بات کو, بلوچستان کی ہر تکلیف کو, بلوچستان کی ہر درد کو انہوں نے سمجھا اور آگے اسے شیئر کیا. میں تمام اپنی ماں اپنی بہنوں کا, کیونکہ ہم ماں کہتے ہیں, ہم بلوچستان والے ہر کسی کو اپنا ماں کہتے ہیں کیونکہ ہم اسی ماں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہر کسی کو اپنا ماں, اپنے بہن سمجھے اور اپنے اس ملک کو اپنا بھائی سمجھے اور ہم ایک ساتھ ہو جائے, ایک ہی ایجنڈا پر کام کرے, پھر انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی ٹیلنٹ ہے اور بلوچستان کے لوگوں کا جو ہے جو ایک بہت اچھا ان کو گراؤنڈ ملا ہوا ہے. اسپیشل ٹک ٹاک ہے, آپ کا یوٹیوب ہے اور اس طرح کے دوسرے ایونٹ جس میں وہ اپنا باقاعدہ کردار اس میں ادا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ پہلے کسی دور میں جو قوموں کی لڑائی ہوتی تھی, جنگیں ہوتی تھی, تو کبھی تلواروں پہ, پھر بندوقیں آ گئی, پھر توپیں آ گئے, لوگ ایٹم بم کی ٹیکنالوجی پہ پہنچے. تو آج کل جو ٹیکنالوجی سب سے آگے وہ ہائبرڈ وارفیئر کی ہے. آج کل جو جنگ دنیا میں چل رہی ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے, کیونکہ جو چیز آپ کو سوشل میڈیا دکھاتا ہے آپ کے لوگ, آپ کے عوام وہی چیزیں سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں, یہ ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے, تو اس میں اپنے ملک کی دفاع کے لیے بھی آپ کو اس میں کردار ادا کریں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, اگر آپ اپنے 50 ویڈیو بناتے ہیں تو کم سے کم ایک ویڈیو کوشش کریں فلسطین کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آپ لوگ آواز بنیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے, آپ سب نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر ظاہر ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت, پہلے دنیا میں کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا. آج ہر بندہ اویئر ہے الحمدللہ, ہر بندہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو کیونکہ دنیا میں تو 5G ٹیکنالوجی جو چل رہی ہے, لوگ جو ہے
کافی آگے نکل رہے ہیں. پاکستان بھی الحمدللہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں اس چیز میں کافی آگے نکل گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, آپ کو کوئی بھی مسئلے مسائل پیش آ جاتے ہیں, انشاءاللہ ہم بھی, میں اپنی پارٹی کی طرف سے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وہاں ایک سوشل میڈیا کے جو ہے ایک وہ ایونٹس ہوتے ہیں لاہور میں اور کراچی میں, تو میں پھر بھائیوں سے نام لے لوں گا انشاءاللہ. ہم جب بھی ہمارے جو سوشل میڈیا کو جو ٹریننگ ہوتی ہے, پورا ہمارے پارٹی کا کمپلیکس بنا ہوا ہے, تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ اپنے بلوچستان کے نوجوان جتنے بھی آپ کے ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, انشاءاللہ ہم پریفر کریں کہ ان کو اپنی طرف سے اپنے خرچے پہ وہاں پر لے جائے, اور اس وہ جو ان کا ایک کورس ہوتا ہے 15 دن کا, وہ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کروائیں گے. اور اس کے علاوہ شکیل روشن صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں. حالیہ الیکشن میں بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا قومی سیٹ پہ, تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کو, ہمارے پاس کوئی اور ریزن نہیں سپورٹ کرنے کا, صرف ایک ریزن ہے کہ آپ ٹیچر ہو, آپ نیشن بلڈر ہو اور پازیٹیو اس کے مالک ہو, اور ہم نے باقاعدہ ان کی حمایت کا بھی اعلان کیا تھا. انشاءاللہ آگے بھی ہم مل کے سارے مل کے کام کریں گے, اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے, اور میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. باقی جو بھی ہمارے ذمہ انشاءاللہ ہمارے یوتھ کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے ہوگا, انشاءاللہ ہم ہر ماز پر آپ گروپ بھی ہمارا اس میں ساتھ ہے, اور ہم چاہتے ہیں جو اس وقت ہم نے آج یہ جو پہلا فرسٹ ایوارڈ ان تمام سوشل میڈیا کے جو جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں, میں بھی بیٹھا ایک لفظ سوچ رہا تھا جب بات ہو رہی تھی, تو کچھ سوشل میڈیا انٹرنیشنل لنکیجز امپاورمنٹ اس طرح کا کوئی لفظ بنا. میں نے کہا ایک اسمائل کا لفظ دینا چاہیے آپ سب لوگوں کو. کیوں کہ آپ وہ ہو جو اوورال ایک اسمائل پیدا کرتے ہو کسی بھی پروگرام میں, کسی بھی اپنے اس میں جو ہے نا آپ جو بھی ویڈیو بناتے ہو. تو اس وقت جو بھی ہے سمپل میں ہمارا جو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت جیسا کہ اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے یقیناً دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح کام کر رہی ہے, اور ٹیکنالوجی کو ہمیں پوری طرح سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے, ورنہ ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کرنے لگتی ہے. ایک چھوٹا سا میں نے ایک آرٹیکل سے لکھا تھا یہ آپ لوگوں کے لیے اور اس دن کے لیے, تاکہ میں اس میں وہ بتا سکوں, پھر اپنے اس میں بھی خیالات کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. ورنہ ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کرنے لگتی ہے, آپ اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے اس طاقتور ذریعے کو ملک میں یکجہتی, تخلیقی قوت میں اضافے, تھوڑی توجہ چاہوں گا, بڑا محنت سے میں نے اس کو بیٹھ کے لکھا ہے, یہ آپ کے لیے لکھا ہے. اور سوشل میڈیا کی اس طاقتور ذریعے کو ملک میں یکجہتی, تخلیقی قوت میں اضافے اور عوامی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا آغاز ہمارے ہاں ویب سائٹ اور ای میل سے ہوا تھا. صنعتی ملکوں نے اسے اپنے کاروبار کو مستحکم بنانے کے لیے استعمال کیا, پھر ایک تواتر سے نئے نئے رابطے کے ذریعے آتے گئے. فیس بک, ٹویٹر, پوڈ کاسٹ, انسٹاگرام, پنٹرسٹ, یوٹیوب, واٹس ایپ. چائنا نے اپنا وی چیٹ لانچ کیا, اسی طرح یو اے ای میں باٹم ہے, اور گوگل جو ہے وہ معلومات کی نئی نئی دنیاؤں کے دروازے کھولتا گیا. کسی ٹکٹ, کسی پاسپورٹ, کسی طیارے یا کسی سہارے کے بغیر آپ مختلف اقالیم اور سلطنتوں میں سفر کرتے ہیں. آپ پر نئے نئے آفاق طلوع ہوتے ہیں. اس نشریاتی برقی طرز زندگی کی اپنی اصلاحات ہیں. سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ, ویڈیو واچنگ کمیونٹی, اپلوڈ, اپ لنک, اب پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایسی کمیونٹی قائم ہو چکی ہے جو آپس میں بہت جڑی ہوئی ہے اور ہر لحاظ سے باخبر ہے, ایک دوسرے کی مددگار ہے. جیسے آپ دیکھیں آج آپ کہاں سے ہیں, لیکن آپ جو ہے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ترقی یافتہ دنیا میں سائنسدان اپنے اپنے شعبہ جات میں خوب صورت ترقی کے جستجو میں رہتے ہیں. ایک کشمکش ہے, ایک عزم ہے کہ انسان نامعلوم کائناتوں کو مسخر کرے اور زندگی کی اب تک کی پوشیدہ جہت کو اپنی گرفت میں لے. یہ تکنیک کم خرچ بھی ہے اور تیز رفتار بھی. اسے مواصلاتی دنیا کے علوم کہہ لیں یا سماجی رابطے یا ڈیجیٹل دنیا
ان ایجادات نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ سب سے منفرد پہلو اس کا یہ ہے کہ اس سے حکومتیں، کمپنیاں، تنظیمیں یا سیاسی جماعتیں ہی صرف مضبوط نہیں ہوئیں، بلکہ اس سے ایک فرد کو طاقت ملی۔ یہ ایک فرد دنیا کے کسی بھی کونے میں یا علاقے میں ہو، وہاں کسی کی حکومت ہو، کوئی بھی نظام معیشت ہو، کوئی بھی بادشاہت ہو یا عوامی راج ہو، فوجی حکومت ہو یا منتخب سرکار ہو، کسی قسم کی پابندیاں ہوں، ایک فرد اپنے خیال کا، عزائم کا اظہار کر سکتا ہے۔ ہر شخص کے پاس آئیڈیاز کا ایک بینک ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نے یہ ثابت کر دیا کہ شہری یا عام لوگ زیادہ طاقتور ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے عوام کے لیے سوشل میڈیا دو دھاری تلوار بن جاتا ہے۔ اس سہولت کو میں دو دھاری تلوار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن ملکوں میں پہلے سے اقتصادی، ابھی ہمارے بھائی نے ذکر بھی کیا، اس میں اقتصادی سماجی بحران ہو اور جو معاشرہ ابھی اپنی تشکیل اور تعمیر کے مرحلے سے گزر رہا ہو، جہاں سے سمتی بے سمتی ہو، کچھ سمت نہ ہو، جہاں سماج مختلف گروہوں میں، فرقوں میں، قبیلوں میں اور مختلف برادریوں میں بٹا ہوا ہو، جہاں تعصب کی جڑیں پھیلائی جا رہی ہوں، جہاں دشمن ممالک بھی ریشہ دوانیوں میں سرگرم ہوں، وہاں اطلاعات ہی جو آپ لوگ ہی ہیں، وہ ایک مشین، ایک بلڈوزر کے طور پہ کام انجام دیتی ہیں جو ان تمام چیزوں کو ختم کرتی ہے۔ ایک محقق نے کہا ہے کہ it is clear when human and machine have access to the same data, machine will beat the human۔ جب ایک ہی ڈیٹا کو انسان اور مشین ایکسس کرتے ہیں تو مشین وہ ہیومن کو شکست دے دیتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا اس وقت آپ دیکھیں بہت سارے نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جی پی چیٹ ہے، پوری کتابیں جی پی چیٹ لکھی جا رہی ہیں، پورے اس کے اندر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ذہانت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس غفور الرحیم کی طرف سے، لیکن مشین کو جو ذہانت دی ہے وہ انسان نے دی ہے، اور جو انسان نے ذہانت دی ہے بعض اوقات تو تھوڑی سی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور اس کے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی وہ ضرور استعمال ہونی چاہیے، بلکہ ٹیکنالوجی اور سکلز مسلمان کی میراث ہے۔ کیوں؟ اگر اس ٹیکنالوجی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زہر ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ زہر کا جو علاج ہے وہ زہر سے ہی ہوتا ہے، تریاق اسی سے بنتا ہے، اینٹی ڈوز زہر سے ہی بنتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیں کہ یہ زہر ہے اور ہم کچھ اور کریں تو اس لیے اس کا اینٹی ڈوز وہ تریاق اسی سے بنے گا۔ اقبال نے کہا اس روز بدلتی اس پہ، اس وقت انہوں نے کہا کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے خود جس کی، نمود جس کی، اس کا مشتاق ہے زمانہ۔ پاکستان آج جو میرا اکٹھا کرنے کا آپ کو مقصد تھا، یقیناً بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے، اسپیشلی بلوچستان کے لیے حکومت مختلف پروگرامز کرتی رہتی ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کے کاموں کے لیے، لیکن ہم ایز اے پرائیویٹ سیکٹر ہم نے چاہ ہم ایک ایسی وال دیں جس پہ ہم بھی کھڑے ہوں، اور ہم ایک بلوچستان کا اس وقت جو ایک سافٹ امیج ہے، جو ایک بلوچستان کا خوبصورت چہرہ ہے، جو بلوچستان کے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور جو اس وقت آپ کی آواز انٹرنیشنلی جہاں پہنچ رہی ہے، جہاں جا رہی ہے، ان کو ہم یہاں اکٹھا کریں اور ہم بتائیں کہ ہمیں ٹھیک ہے بہت ساری مایوسیاں ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت ساری زیادتیاں ہیں، لیکن کیا ہے، آخر اس گھر کو ہم نے ہی سدھارنا ہے۔